बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में एक ही दिन में अशरफ गनी और अब्दुल्ला दो बंदों ने प्रेसिडेंट का हलफ उठाया। ये सब हुआ कैसे, किसकी प्लानिंग थी, कौन कौन इसमें मुलव्वस है, कौन कौन चाहता है कि अमन मुआहिदे को सबोटाश किया जाए, और अब अफगानिस्तान में क्या आग लगने वाली है, ये सब हम आपको बताएंगे। और आखिर में हम आपको बिलावल भुट्टो के बारे में बताएंगे कि जो भी एलिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़ा हो, कोई और उसको सपोर्ट करे ना करे, बाकी सब तो पीछे बैठ के सपोर्ट करते हैं। ये सब खुले आम आकर तकरीरें करने लग जाते हैं, भले कोई भी पाकिस्तान मुखालिफ एलिमेंट हो, ये उसके हक में बोलना शुरू कर देते हैं। वीडियो की तफसील से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अमन मुआहिदे को सबोटाश करने के लिए और पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेने के लिए बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। अमेरिका तो अपना मुआहिदा कर कर चला गया, लेकिन यहाँ बहुत सारी ताकतें हैं जिनको ये तशवीश लगी हुई है कि अब तो पाकिस्तान खिते पर राज करेगा। अब अमेरिका में जो लोग अमन मुआहिदा चाहते हैं, जो जंग खत्म करना चाहते हैं, वो तो इस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और उनमें डोनाल्ड ट्रंप भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका हुकूमत में ही ऐसा है जो इंडिया को सपोर्ट करता है, जिन्होंने हमेशा अपनी हर कोशिश की, अमेरिका की फुल सपोर्ट दी कि इंडिया खित्ते का सबसे मजबूत तरीन मुल्क बन जाए और इस खित्ते में चीन या पाकिस्तान राज न कर सके। और 27 फरवरी को उनके ख्वाब भी टूटे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश मुसलसल बरकरार है। अफगानिस्तान में इलेक्शन हुआ, इसमें दो पार्टीज थी बड़ी, एक अशरफ गनी जो पश्तून हैं और एक अब्दुल्ला जो नॉर्दर्न अलायंस के हैं। ये अफगानिस्तान में दो कौमें हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रियात रखती हैं, एक पश्तून है और एक नॉन पश्तून है जो फारसी बोलते हैं, और ये दोनों कौमें आपस में शदीद मुखालिफ हैं एक दूसरे की। अब जब पिछला इंतखाब हुआ तो उसमें अशरफ गनी साहब जीत गए और अब्दुल्ला ने इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया। फिर बीच में अमेरिका आ गया, अमेरिका ने दरमियान में आकर एक दरमियानी रास्ता निकाला जो एक सेटलमेंट थी, क्योंकि अक्सरियत वहाँ पे पश्तून की है और इलेक्शन अशरफ गनी साहब ने जीता था, लेकिन अब्दुल्ला साहब इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर अब्दुल्ला के साथ सेटलमेंट ना की जाती तो ये जो सेटअप चल रहा है पिछले 4-5 साल से, ये भी ना चलता, इनकी तभी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। लेकिन अमेरिका ने बैठ के इनकी सेटलमेंट कराई, अब्दुल्ला को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया और अशरफ गनी को अफगानिस्तान का सदर बना दिया। तो अब्दुल्ला को लगा था कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव भी कोई सदर की तरह कोई ओहदा होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था, सदर ही होता है। अब हाल ही में दोबारा इलेक्शन हुए और फिर अशरफ गनी साहब जीत गए, क्योंकि पश्तून मेजॉरिटी में हैं। पहले तो रिजल्ट रुकवा दिया गया था, फिर हतमी तौर पर रिजल्ट अनाउंस हुआ तो अशरफ गनी साहब फातेह करार पाए। अब अब्दुल्ला दोबारा इस चीज़ को नहीं मान रहे और वो कह रहे हैं नहीं, मैं भी ओथ लूँगा। उधर से ज़ल्मे खलीलजाद फ़ौरन पहुँच गए, अमेरिका के जो खसूसी एलची हैं अफगानिस्तान के बारे में, वो भी पिछले 48 घंटों से ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में दोबारा कोई सेटलमेंट हो जाए। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो लोग ओथ टेकिंग सेरेमनी में जो लोग आए थे, उन्होंने अशरफ गनी की ओथ टेकिंग सेरेमनी में शिरकत की। आज क्या हुआ, तारीख का एक अनोखा वाकया अफगानिस्तान में आज पेश आया कि दोनों ने आज सदर का हलफ उठाया है, और जो अशरफ गनी ने सदर का हलफ उठाया है वो सरकारी टीवी ने बताया। उसमें अमेरिका का वफ़द भी था, उसमें तमाम सफारतकार भी थे और पाकिस्तान से जो गैर सरकारी वफ़द गया था, जिनमें 2 वज़ीर पीटीएम के ऐसे थे जिनका नाम ECL में था, और बड़ा हंगामा कर इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से एक परमिशन ली कि एक दिन के लिए इनका नाम ECL से निकाला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इनके लिए वहाँ पर उस तकरीब में शिरकत करना। तो जिस पार्टी को पीटीएम सपोर्ट कर रही हो, वो पार्टी पाकिस्तान के हक में कितनी बेहतर होगी ये तो आप खुद जानते हैं। अब उसमें कौन कौन थे वो वफ़द जो पाकिस्तान से गया, उसमें थे अली वज़ीर, आरिफ वज़ीर जो उसका भाई है, मोहसिन दावड़, फरतुल्ला बाबर, आफ्ताब अहमद खान शरपाओ, महमूद खान अचकजई और अफरासियाब खटक।
اور مزے کی بات یہ کہ اشرف غنی نے پاکستان کا نام تک نہیں لیا، بلکہ یہ کہا کہ یہ خیبر پختونخوا سے جو آئے ہوئے ہمارے لوگ ہیں، ہمارے لوگ جو خیبر پختونخوا سے آئے ہیں، تو یہ ان کی عزت ہوئی وہاں پر۔ این اسی وقت عبداللہ نے بھی وہاں پر افغانستان کے صدر کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ تو اب اس وقت دو صدر ہیں افغانستان کے، ایک صدر مملکت اشرف غنی صاحب ہیں اور ایک صدر مملکت عبداللہ صاحب۔ اب اس وقت انڈیا جو سب سے بڑا کھلاڑی ہے اس وقت افغانستان میں، وہ اشرف غنی کو بیک کر رہا ہے۔ بہت بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے انڈیا کے لیے کہ اگر اشرف غنی کی حکومت نہ رہی افغانستان میں تو کیا ہوگا، اگر طالبان اقتدار میں آ گئے تو کیا ہوگا۔ اب اشرف غنی اور عبداللہ دونوں ہی پاکستان کے خلاف ہیں، لیکن عبداللہ وہ کہتے ہیں نا، جہاں پہ کم نقصان ہو اس کو چوز کرنا چاہیے۔ جب آپ کے پاس دو ہی آپشنز ہیں اور دونوں چیزوں میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کو سیلیکٹ کریں گے جس میں کم نقصان ہے۔ تو عبداللہ کا یہ ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف ہے، انڈیا کے خلاف بھی نہیں ہے۔ افغانی تو سارے ہی اس وقت انڈیا لورز ہیں، لیکن اب عبداللہ کو طالبان کی سپورٹ چاہیے ہوگی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرے گا اور ان کے مطالبات بھی مانے گا۔ اشرف غنی کو بھی ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، بات چیت کرنی ہے، لیکن اشرف غنی ان کے مطالبات مان نہیں سکتا۔ اور طالبان نے تو انڈیا کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے لیے ان کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ ظاہر ہے جو راہ کے ٹھکانے ہیں اتنے سارے افغانستان میں، یہ پاکستانی جہاز ہی جا کر ان کو تباہ کریں گے۔ اب انڈیا نے عبداللہ پر ایک حملہ کروایا تھا، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہ اب انڈیا کے خلاف ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اشرف غنی نے آج اپنے اوپر ایک جعلی حملہ کروایا، فائرنگ کروائی، اور یہاں پر آ کر صدر کی حلف برداری کے موقع پر اپنا سینہ باہر نکال کے کہہ رہا تھا، ہیرو بن رہا تھا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں، میں نے تو کچھ پہنا بھی نہیں ہوا، تم کیوں ڈر گئے، بھاگنے کی کوشش کیوں کی، وغیرہ وغیرہ۔ اشرف غنی کو انڈیا کی بھی سپورٹ ہے، را کی سپورٹ ہے، داعش کی سپورٹ ہے۔ امریکہ سے جو ڈاکٹر زلمے خلیل آئے وہ بھی اشرف غنی کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں تھے، نیٹو کے چیف بھی ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں تھے۔ اور عبداللہ کا یہ ہے کہ ویسے تو وہ طالبان کے خلاف ہیں، لیکن ان کا یہ ہے کہ میں کمزور ہوں تو کیوں نہ میں طالبان سے مدد مانگوں۔ اور حال میں انہوں نے بیان بھی دیا ہے کہ طالبان کی بہت ساری باتیں ٹھیک ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں صدر نہ رہوں تو اشرف غنی بھی صدر نہ رہے، افغان طالبان ہی آ جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اشرف غنی کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں تو خاص طور پر پاکستان مخالف ماحول تھا، جتنے بھی پاکستان دشمن ہیں وہ اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور عبداللہ بھی پاکستان کے خلاف ہے۔ تو اشرف غنی کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں پاکستان مخالف ماحول بنا ہوا تھا، اور وہاں پر محسن داوڑ اور علی وزیر کے جانے کی سمجھ تو آتی ہے۔ محمود خان اور چکزئی اور یہ ANP کا جتنا بھی ٹولہ ہے، یہ لال ٹوپیوں والے جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف بولتے رہے ہیں، انڈیا کے حق میں بولتے رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے لوگوں نے جس طرح سے اس بار ان کا صفایا کیا ہے، ساری کی ساری سیٹیں PTI کو گئی ہیں، بالکل خاتمہ کر کے رکھ دیا ANP کا، کیونکہ انہوں نے کبھی پاکستان کے حق میں بات نہیں کی۔ آج دیکھیں وہاں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چلیں، محسن داوڑ، علی وزیر اور ANP کی والوں کی تو سمجھ آتی ہے۔ آفتاب احمد خان شرپاؤ، آپ کا کیا کام تھا وہاں پر؟ اور پھر پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر، ابھی کل عورت مارچ کے موقع پر بلاول بھٹو نے ایسے بیانات دیے جیسے دنیا کو بتانا چاہتے ہوں کہ پاکستان میں عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے، ہماری حکومت بڑی عورتوں کے خلاف ہے۔ کوئی ایسا موقع یہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے جس سے پاکستان کی بدنامی ہو اور یہ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہوں کہ ہم تو بڑے لبرل ہیں، ہم تو امریکہ کے ساتھ ہیں، ہم تو بھارت کے ساتھ ہیں، ہمیں آ کر کوئی یہاں پر وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دے تو ہم آپ کے کام آئیں گے۔ ان کے بیانات سے یہ پیغام صاف نظر آتا ہے۔ پورا پاکستان اس وقت خوشیاں منا رہا ہے کہ افغانستان کا امن معاہدہ ہو گیا ہے، امریکہ یہاں سے نکلے گا، انڈیا نکلے گا، اور ان کا بٹھایا ہوا جو سیٹ اپ ہے اشرف غنی کا وہ نکلے گا۔ تو آپ اشرف غنی کو سپورٹ کرنے گئے، یعنی پاکستان مخالف ایلیمنٹ کو آپ سپورٹ کرنے گئے۔ اس بات پر ہمارے میڈیا نے شور کیوں نہیں مچایا؟ اور آج جو بلاول بھٹو کا بیان آیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ
تجارت بحال ہونی چاہیے. یہ حکومت نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ تجارت بند کر دی ہے. تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے, صرف چائنا کے ساتھ نہیں, اور خاص طور پر انڈیا کے ساتھ تجارت بحال ہونی چاہیے. اب ان کو لگتا ہے کہ یہ انڈیا کو خوش کر دیں گے تو وہ آ کر ان کو وزیر اعظم بنا دے گا. اس کا بہت بڑا رول ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں. آپ کو نہیں پتا کہ انڈیا کشمیر میں کیا کر رہا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ پورے انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم ان کے ساتھ تجارت کریں, ان کو فائدہ دیں. افسوس آتا ہے اس بات پر کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے جو ہر موقع پر پاکستان کو بدنام کرتے ہیں, اسلام کو بدنام کرتے ہیں, ہماری فوج کو بدنام کرتے ہیں. ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے انہوں نے, اور پھر ہمارے لوگوں کی ان کو سپورٹ بھی ملتی ہے. ناظرین, آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ سوشل میڈیا پر, واٹس ایپ گروپس میں زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.